نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند دے اتے سب کچھ قربان کرن اور ایدے وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں تو لکھاں بھی دور بھجن دی توفیق عطا فرمائے، شیطانی نفسانی افلاطونی نصاباں جو نکل کے قلباً اور قلباً قرآن و سنت خودی روح دے مطابق ظاہراً باطناً عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً ما سوا اللہ جو نکل کے تا ابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، امن محبت عدل اور نظام مصطفیٰ دے پیغام نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندر رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے ان دی طرف ہی متوجہ ہو جا۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک سے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی دنیاوی اخروی کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں دا نسخہ کیمیا دسیا، تے رب سونے فرمایا کہ قلباً ساری خلق تو الگ ہو جا، بے رغبت بے تیان ہو جا، اور اتنا بے تیان ہو کوشش بھی کرو تے ما سوا اللہ دا خیال دل وچ نہ آئے، فنا و نیست جمیعت و کمال حاصل ہو جائے، تو پھر قلباً ذات مولا ڈوب گئے، اللہ دے نام دا ذکر کرو، اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، رب وہ ہے جو پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، انسان دی تمام طبعی ظاہری باطنی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور انہوں نقطہ کمال تے پہنچاؤن والا نقطہ کمال، روحانی باطنی تصرفات تو اگے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری اور اللہ سونے دی حضوری چ حاضری اور دید مولا دی نعمت ہے، یہ ولایت دا کمال نصیبہ والے نے ملدا، سچیاں نے ملدا، تو پھر رب سونے فرمایا اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، تو سچے اللہ والے نے اللہ پاک دے قرآن حدیث دی تعلیمات تو بعد اور صفاتی سماعت تو بعد کلمہ طیب جڑا افضل ذکر ہے ان دی تعلیم دیتی نے، انہوں اختیار کیتا، اور اس تو بعد اس میں اعظم اللہ کیونکہ سب تو پہلا ظہور ہے، اور اتوں ہی انوارات دا بہاؤ ہو رہا، اور ظاہر و باطن جو کچھ بھی ظہورات ہو رہے ہیں سب اتوں ارادہ الہی دے مطابق جاری و ساری ہے،
اور ہر لہر دے اندر اللہ تعالیٰ دا پروگرام جاری، ہر لہر اور انسان جڑا اللہ تعالیٰ دا عکسی ظہور ہے، اور انسان دے اندر اللہ پاک نے نوری لطائف رکھے ہیں جڑے صرف انسانوں دے اندر، باقی کسی مخلوقات دے اندر نے۔ یہی نوری لطائف انسان دے اندر ہے جڑے عالم امر دے نے۔ جب انسان دا اندر نورانی ہوندا لطائف ذاکر ہوندے ہیں تے باطن چ پرواز کردے ہیں، روحانی سپرمین بندے ہیں، روحانی معراج حاصل کردے ہیں، روحانی سیر و پرواز کردے ہیں، باطنی کچہریاں حاضر ہوندے رہے، اولیاء کرام دی، انبیاء علیہ السلام دی، غوثاں، قطباں، عبداللہ، غیاثاں دی، اور تمام رجال الغیب، نقیب، نجیب، عطاد، ابدال، قطب، غوث، سب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انڈر نے، اور آپ دے حکم نہ باطن دے اندر، کائنات دے اندر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی علاقہ انہاں تو خالی نہیں، یہ لوگ ہر علاقے جو موجود ہے۔ تو غوث اعظم جڑا ہوندا ہے یہ مون بڑیاں شہراں چ رہندا ہے، اور یہ لوگ مخلوق تو دور رہندے رہے، پوشیدہ رہندے رہے۔ تو ولایت دا بوا کھلا ہے جڑا دوام قلبی ذکر حضور نہ ملنا، نبوت دا بند ہو چکا، ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ اسم ذات، اسم اعظم اللہ تعالیٰ تمام صفاتی سما اور تمام آسمانی کتاباں اور صحائف دا جامع ہے۔ پھر ذکر نال ہی انسان دا اندر نورانی ہوندا، انسان دے اندر ہر کفریہ، شرکیہ، بدعتاں دی، کفر، شرک، بدعتاں دی، جھوٹ، حرام، دھوکے، دگے، فراڈ دی، ریا، نفاق دیاں ظلمتاں دی، ظلماتی لہراں جڑیاں سب ذکر نہ جلدیاں نے، اور ذکر ہی ہے جڑا انسان دے نفس نو مردہ کردا، قلب نو زندہ کردا۔ کائنات دی ہر شے اللہ اور بندے درمیان حجابات نے، سب تو بڑا حجاب نفس امارہ جڑا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، ابو جہل، یزید اور کتا جڑا ہر ویلے بھونکدا رہندا اپنی خواہشاں مناؤن واسطے۔ ان کا علاج صرف یہ ہے کہ خواہش پہ عمل نہ کیتا جائے کدے بھی، ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دے، ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرو، ہر دوام قلبی ذکر حضور کردیا ہیں، قرب الہی دے مراتب طے کردیا ہیں، نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کردے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے تجربہ نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، سوارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ تو یہ ذکر قلبی دی نعمت جڑی ہے، روحانی تعلیم و تربیت جڑی ہے، یہ سچے اللہ والے کو حاصل ہونے سانو چاہیے کہ صحیح العقیدہ، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، زندہ دل، مردہ نفس، بت شکن، متقی، سرفروش، نفس و شیطان، دنیا انہاں دے پجاریاں، دشمن، صاحب اخلاص و رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت دے پیکر، سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور چ گزار دے رہے۔ اور اپنی مرضی جو نکل کے سر تو لے کر پیروں تک مرضی مولا بن چکے ہیں، ارادہ الہی بن چکے ہیں، فعل الہی بن چکے ہیں، تقدیر مولا بن چکے ہیں، تقدیر دی موافقت کرنے والے ہیں۔ کدے لوگ تقدیر نہ لڑتے، تقدیر نہ لڑنے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ دوام قلبی ذکر و حضور کردے ہوئے اللہ سونے طرف ودے رہندے رہے، اور نور ذکر الہی انہاں دے اندر اتنا رچ بس گیا کہ سر تو پیروں تک ہی ذکر بن گئے نے، یعنی حضور قلب دا کمال انہاں حاصل ہو چکے ہیں۔ حضور قلب جڑا ہے یہ فرض عین ہے، تزکیہ نفس فرض ہے، عرفان الہی فرض ہے، تصفیہ قلب فرض ہے۔ تو دوام قلبی ذکر و حضور اور صحبت مرشد فرض ہے۔ جب تک یہ فرض پورے نہیں کرتا انسان کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ انہیں سچے علماء مشایخ کی خدمت حاضر ہوئی ہے، جڑے دنیا تو نکلے ہوئے نے،
کلی یہ 2 نمبر نہیں ہے جڑے دنیا دا مال مشہوریاں چکر چ پھسے ہوئے نے. یہ سارے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شکل قلم چ لگے ہوئے نے. یہ بروپیے نے جنہیں بھی گمراہ جہنمی فرقیاں دے آلو مولوی آ ساڈے اندر جڑے غافل مولوی ہے انہاں لوکاں تو دور رہو. انہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی یہی آ رہی سلطانی بھی یہی آ رہی. حالانکہ سال ہر سال ریاض تو مجاہدے تو بعد نعمتیں ملتی ہیں لیکن یہ لوگ 4 کتاباں پڑھتے ہیں اور فٹافٹ خلیفہ جی پیر جی بنتے ہیں بنا جڑے اگے جا کے فساد پیدا کرتے ہیں. باہر سے عرض کر رہا سکا کہ رب سونے جڑا دسیا کہ ماس و اللہ جو قلبن نکلو قلبن ذات مولا جو ڈب کے دوام ذکر و حضور کر دیں اللہ سونے در ودو. اور ذکر الہی ہے جڑا انسان نو ہر کامیابی دلاؤندا ہر ظلماتی لہر اندروں چلاؤندا. اس واسطے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے بڑی پیاری گل فرماؤندے نے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاونا تے دل جانی دیش کے کولو اپنی جان رلاونا تے دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر ججالو. قلبن ذات مولا ڈب کے اللہ کر دے اللہ در ودے رہندے رہے. بقول شاعر کے جن کے کہ اللہ تیرا نام تو وہ تھا جو بے گنتی لیتے کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں. شوق میری لے میں ہے شوق میری لے میں ہے نغمہ اللہ میرے رگو پہ میں ہے. تجھ سے ہے غریباں میرا متی صبح نشو تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو. اقبال فرماندے اللہ ہو دی اگ جد تک حاصل نہیں کردے سی کدے کامیابی نہیں ہو سکتی کدے عشق الہی ترقی نہیں کردا. اس واسطے ذکر الہی جڑا راہ مولا دے مسافر واسطے فرض ہے. قلبی دوام ذکر حضور. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید توحید کلام دے اندر لکھتے ہیں کیونکہ فقہ دے مسائل یاد کر لینا دل تو نفاق کدورت اور سیاہی دور نہیں ہوندی تا وقت ذکر قلبی نہ کیتا جائے. اسی کتاب جگہ لکھتے ہیں کہ انسان بغیر ذکر تو مسلمان نہیں ہوندا. ساری عمر قرآن تفسیر نماز یا علم فقہ پڑھتا رہے کیونکہ مسلمان دی ابتدائی اور انتہائی جڑ ذکر الہی ہے. ذکر جہر اقرار زبانی ہے اور ذکر خفیہ تصدیق قلبی ہے. اسی کتاب جگہ لکھتے رہے کہ جو جڑا شخص سان رو کے ذکر الہی کردا ہے یعنی حب سے دم نہ وہ دا دل زندہ اور مرد نفسہ مردہ وہ دا دل زندہ اور نفس مردہ ہو جاتا ہے. اسی کتاب جگہ لکھیا کہ نفس ہمارا والے دے اثار یہ نے ترش روح بدخو جسم دا ریات و پر ہونا متکبرانہ کلام کرنا خواہ جاہل ہون یہ صفت ہونا بھی ضرور ہون گیا. صاحب قلب دیاں نشانیاں نے کہ وہ دی ہر گل تو اخلاص محبت ذکر الہی ظاہر ہوئے گا. اہل روح دی شناخت ہے کہ وہ دی ہر گل جڑی ہے نص اور حدیث دے مطابق ہوئے گی. صاحب سر دی یہ پہچان ہے کہ وہ دی ہر گل جڑی مشاہدہ معرفت الہی اور تجلیات ذات و دیدار دے متعلق ہوئے گی. اسی کتاب جگہ لکھیا کہ حدیث پاک چاہیا کہ جڑا شخص فرض دائمی ادا نہیں کرتا اللہ سونا دا فرض وقتی قبول نہیں کرتا اور جڑا فرض وقتی ادا نہیں کرتا اللہ سونا دا فرض دائمی قبول نہیں کرتا. یعنی ظاہری 5 وقتہ نماز اور قلبی ذکر کہ 2 نمازاں نے ظاہری بات نہیں. اسی کتاب جگہ لکھیا کہ جدو سالک اسم اللہ ذات دے ذکر سے مشغول ہوندا ہے تے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہداء اور مومناں دیاں روحاں آ کے ذاکر و شاغل دے نال ہاتھ ملاؤندیاں نے. ظاہری اعمال نہ انسان دا دلی نفاق دور نہیں ہو سکتا جب تک اسم ذات اللہ اور محبت و معرفت دی اگ
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਏ اس وقت تک وہ زنگار اور سیاہی دور نہیں ہوندی، اور نہ خاص الخاص ذکر نو قبول کردا ہے۔ ذکر تو جب تک دل زندہ نہ ہوئے نفس نہیں مردا، خواہ ساری عمر قرآن شریف دی تلاوت اور فقہ دے مسائل دا مطالعہ کردا رہے، دائمی ذکر دے نال دل دی صفائی ہوندی ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے کہ حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ تو مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ سونے اپنے بندے دے سب تو زیادہ قریب رات دے آخری حصے چ ہوندا ہے۔ اگر تسی اس وقت اللہ سونے دا ذکر کرنے والیاں وچ شامل ہو سکدے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ یہ وہی گل ہے جہدے بارے حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا ہے کوئی منگڑ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا ہے کوئی رحمت رنگڑ منگڑ والا کھلا ہے دروازہ۔ یہ ساری اللہ والی تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ ظاہری علماء نال کدے بھی نفس نہیں مردا، دل زندہ نہیں ہوندا۔ نفس مردہ دل زندہ، دوام قلبی ذکر و حضور نال ہی ہونا۔ چاہیے ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، ظاہری اور باطنی زندگی جڑی ہے روحانی سفر جڑا قرآن و سنت دی روشنی گزاری ہے، قرآن و سنت دی روشنی طے کری ہے، اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے دید مولا دی نعمت حاصل کری ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سانو توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، ساڈے حضور نو حضوری بنا دے، شیطان اور پجاری اور وہ پجاری افلاطونی قوتاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنڈاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ ماسو اللہ جو قلباً نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔